آخر فرمایا الحیا من الایمان، فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ محدثین نے ایک سوال اٹھایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد شعبے جو تھے ان کو تو آپ نے ایک لفظ میں بیان کر دیا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، لیکن حیا کے شعبے کی تصریح کر دی اور اس کو الگ سے بیان کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ حیا وہ چیز ہے جب مومن میں حیا رہتی ہے تو تمام شعبوں کا قائم کرنے والا ہو جاتا ہے، اگر حیا ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام انبیاء کے کلام میں یہ بات ہے، اذا فاتک الحیا فعل ما شئت، اگر تیرے اندر حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے تو کر، جو چاہے تو کر۔ اذا فاتک الحیا فعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے اب ہر کام تو کر سکتا ہے، نہ تیری زبان محفوظ ہے، نہ تیری آنکھ محفوظ ہے، نہ ہاتھ پاؤں محفوظ ہے، نہ دل محفوظ ہے، نہ تعلقات محفوظ ہے، نہ اپنے محفوظ ہے، نہ غیر محفوظ ہے، کیونکہ جب حیا ہی ختم ہو گئی۔ اور حیا کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حیا کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت حیا کیا ہے؟ فرمایا حیا یہ ہے ان مولا کا لا یراک حیث نہاک، کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے تجھے منع کیا ہے۔ اگر تو ایسا کام کرے گا جس کو مولا نے منع کیا ہے یہ پرلے درجے کا بے حیا شخص ہے، اور اگر اس جگہ سے بچے گا، اس کام سے بچے گا جس سے مولا ناراض ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ حیا والا ہے۔ حیا کی تعریف کر دی ان مولا کا لا یراک حیث نہاک، کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے تیرے مولا نے تجھے منع فرمایا۔ یہ حیا کا معنی ہے۔ حیا اس کا معنی نہیں انسان کے سامنے بول نہ سکے، ہمارا حیا نہیں ہے کہ آدمی کی بات نہ کر سکے جی حیا آتی اور کوئی گناہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ رسول کی نظر میں با حیا نہیں، بے حیا ہی۔ بتائیے یہ بے حیا نہیں؟ گناہ کرنے کے لیے شلوار اتارتا ہے، گناہ کرنے کے لیے شریعت کی چادر کو پھاڑتا ہے، گناہ کرنے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے تقدس کو پامال کرتا ہے، کون اس کو حیا والا کہے گا؟ یا کتنا میں اور آپ کی نظر میں وہ حیا والا ہو، وہ مرد یا عورت میرا آپ کی نظر میں حیا والی ہو، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہے تو خدا کی چادر کو پھاڑ رہا ہے۔ اگر میرے آپ کی چادر کو نہیں پھاڑ رہا، میں اور آپ اس کو سلامتی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جس کے سامنے ہمیں مقدس ہونا چاہیے وہ اس کو بے حیائی میں دیکھتا ہے، تو کہہ دیا ان مولا کا لا یراک حیث نہاک، تیرا مولا تجھے وہ کام کرتے نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے تو حیا والا ہے۔ اگر وہ کام کرے گا تو اس جگہ ہوگا جس سے مولا نے منع کیا ہے تو بے حیا ہے، چاہے پوری دنیا تجھے حیا والی کہے، لیکن جس نے حیا کا انعام دینا ہے اس کی نظر میں بے حیا ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ شکر کر رہا ہے آسمان والے تجھے دیکھ رہے، تو کون سی حیا ہے یہ؟ قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی اور بدماشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے، ایمان والوں میں بدماشی پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے، بے حیائی کے کام پھیل جائیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آج کئی مسلمانوں کا حال ہو گیا، وہ مسلمان جو حیا کا داعی تھا آج غیروں کی تقلید میں بھول گیا، وہ بھول گیا۔ بڑا اچھا لطیفہ لکھنے والے نے لکھا کہ اگر کسی جوان سے پوچھو ویلنٹائن ڈے میں تو نے اپنی یارنی کو گفٹ بھیجا تھا؟ ہاں میں نے فلاں فلاں گفٹ بھیجا، اور یہ پوچھا جائے تمہاری بہن کو کون سا گفٹ موصول ہوا تھا تو لڑنے مرنے پہ آ جاتا ہے میری بہن کا نام کیوں لیا تو نے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایک عرصہ دراز
نالائکیوں میں گزرا تھا. اس نے کہا جی میرا دل چاہتا ہے میں برا کام کروں, اجازت ہے اسلام میں؟ ابھی احکام جانتا نہیں, ابھی مسلمان ہوا ہے. اور میں بیٹھو, بہنیں تمہاری جی ہے, پھوپھی جی ہے, ماں جی ہے, بیٹی جی ہے, خالہ جی ہے, بہن جی ہے. کہا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی یہی کام کرنا چاہے جو تم کرنا چاہتے ہو تو تیرا کیا کردار اور تیرے کیا جذبات ہوں گے. تو اس نے تلوار پر ہاتھ رکھا, حضرت اس تلوار کے ساتھ اس شخص کی گردن قلم کر دوں گا جو میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, میری خالہ, پھوپھی کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا. تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابی, تو جس کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی. صحابی فرماتے شرم کی وجہ سے پسینے میں ڈوب گیا, اپنے زور سے میرے سینے پر ہاتھ مارا. اللہم طاہر قلبہ, اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. حسن فرجہ, اس کی شرمگاہ کی بات پر فرما وغفر ذنبہ, اس کے گناہ کو معاف کر دے. صحابی فرماتے 70 سال اس واقعے ہو گئے, مجھے کبھی برائی کا وسوسہ بھی نہیں آیا. لطیفہ تو لطیفہ لیکن عبرت ہے. آج 14 فروری ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. یہ کیا چیز ہے ویلنٹائن ڈے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ فوراً ایک چیز کو قبول کر لیتے ہیں. میڈیا سے آئی ہے, ٹی وی پر آ رہی ہے, موبائل والے پیکیج دے رہے ویلنٹائن ڈے پر, گفٹ دکانوں والوں نے گفٹ رکھے ہوئے ہیں. ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ویلنٹائن ایک عیسائی پادری کا نام ہے. ایک عیسائی پادری جو 3 عیسوی صدی کا ہے. عیسی السلام کے 200 سال بعد یہ آیا. روم کا پادری, پرلے درجے کا بدماش عیاش قسم کا پادری, کیونکہ ان کے ہاں پادری شادی نہیں کرتے. جب شادی نہیں کرتے تو اپنے جذبات کے لیے حرام کاریاں کرتے ہیں. بڑے بڑے پادریوں کے کردار اور نام ہے. جتنا بڑا پادری ہے اس کے اتنا بڑا کام ہے. تاریخیں مرتب ہے, تاریخیں. ہم اپنے مولویوں پر رات دن اعتراض کرتے رہتے ہیں. ہم نے نہیں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر یہی علماء خدا قسم فرشتے ہیں, فرشتے. تم ان کے پادریوں کو جا کر دیکھو کہ نوجوان بچیاں کیوں گرجے میں نہیں جاتی, کیونکہ پادری سب پر بری نگاہ رکھتا ہے. اور یہاں علماء صلحاء, آپ کے بڑے بڑے اکابر بزرگ گزرے, کیا کسی پر یہ بات ثابت ہوئی کبھی ہے؟ ان کی تو پاک دامنیوں سے لوگ قصہ سن کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کی زندگیاں پڑھ کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کی زندگیاں پڑھ کر لوگ کہتے ہیں یار پادری بخشا جائے گا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. یہ ویلنٹائن بدماش, اس نے اس زمانے کی حکومت کے خلاف تحریک چلائی, پکڑا گیا, اس کو جیل میں ڈال دیا. جیل میں بھی بدماشی نہیں گئی. جیلر کی لڑکی جو نابینا تھی, یہ حکمت حکیم بھی تھا, طبیب بھی تھا, اس نے پتا چلا کہ فلاں پادری آیا ہے اور وہ طبیب بھی ہے. تو اس نے اس سے کہا یار میری بیٹی بیمار, اس کی آنکھیں صحیح نہیں. اس نے کہا کہ میرے پاس بھیج دیا کرو میری کال کوٹھڑی میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. اب اس کے ساتھ محبتیں شروع ہو گئی. کہتے گھنٹوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہتا, کہتا یہ اس کا علاج کر رہا ہوں میں, ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیٹھا رہتا گھنٹوں. خیر بادشاہ نے جب اس کی ساری کارروائیاں بادشاہ سامنے آئی تو پھانسی کا فیصلہ ہوا. اب 14 فروری کو اس کو پھانسی دی جانی تھی. اس نے اپنی اس محبوبہ کو خط لکھا, کارڈ لکھا, اور اس کارڈ کے ساتھ گلاب کا پھول لگا کر اس جیلر کی بیٹی کو بھیجا. اور اس دن یہ پھانسی چڑھ گیا. اس پادری کے ماننے والے جو اس تحریک میں شامل تھے اس بادشاہ کے خلاف, انہوں نے اس دن کو ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا کہ آج ہمارا جو لیڈر تھا اس نے قربانی دی ہے. اور اس کا آخری عمل کیا تھا؟ تیرے میرے بزرگ کا آخری عمل تو یہ ہو کہ مولا کو یاد کرتے جائیں, اور اس کا آخری عمل یہ تھا اپنی محبوبہ کو لو لیٹر لکھا اور اس کا گلاب کا پھول بھیجا. یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کا یہ شعار بن گیا کہ محبوبہ کو کارڈ بھیجو, گلاب کا پھول اس میں رکھو. یہ ویلنٹائن ڈے ہے جس کو آج مسلمان بے غیرتی کے ساتھ منا رہا ہے. آپ کو سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟
نہ سن میں آئے، اگر ایسی بات ہو انسائکلوپیڈیا برناٹیکا اٹھا کر دیکھ لو، یہاں جا کر تحقیق کر لو، ویلنٹائن ڈے کا سرچ کرو، آپ سرچ کرو نیٹ کے اوپر ویلنٹائن ڈے کیا ہے، تمہیں اس پادری کا نام ملے گا جو کام ایک عیسائی کرنے والا، جو اپنی ناجائز محبت کی بنیاد پر کرنے والا اور مرنے سے پہلے بجائے توبہ طائب اور کلمہ پڑھنے کے محبوبہ کو خط اور گفٹ بھیجنے والا، اس کا دن آج مسلمان قوم منا رہی ہے، گریٹنگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی ہے، ہمارے ملک میں کارڈ چھوڑ رہے ہیں، ہمارے بے غیرت نیٹ ورک والے جو ہیں وہ پیکٹ دے رہے ہیں، ہم ویلنٹائن ڈے پر خصوصی پیکٹ دیں گے تاکہ آپ اپنی یارنی کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کر کے عذاب الہی کو نازل کر سکو اپنے اوپر۔ میرے دوستو، الحیاء من ایمان، رسول فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو نگاہوں کو نیچی رکھو۔ کیوں کہا نگاہ نیچی رکھو؟ کہ تیری تو نگاہ ہی بغیر محرم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں ان کی نگاہیں نیچی رکھو، غیر محرم مردوں کو نہ دیکھنا، منع کرنا۔ مجھے بتائیے، ابھی حیدرآباد میں خواتین میں بیان ہوا اور ہمارے ملک کے بعد سپریم کورٹ بعض ججوں کی خواتین بھی تھیں، وہاں الحمدللہ میں نے صاف یہ بات کی کہ آج اس پردے کے مسئلے میں ہم کہہ دیتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، وہ ساری پڑھی لکھی تھی، بڑے بڑے وکیلوں اور ججوں کی خواتین تھی۔ ازواج مطہرات کو قرآن نے پابند کیا، ازواج مطہرات سے بڑھ کر کوئی پاک ہوگا؟ قرآن خود کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ تو جیسے رسول اللہ پاکیزہ، ان کی بیویاں بھی پاکیزہ ہیں، قرآن کا قانون ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید نے قانون بیان کر دیا۔ اسے کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی، کافرہ ہو گئی، کافرہ ہو گئی کہ زانیہ نہیں ہوئی، بدکار نہیں ہوئی، ہاں عقیدہ اس کا خراب رہا، لوط السلام کی بیوی کا عقیدہ خراب رہا، جہنم میں چلی گئی، لیکن پاک دامن تھی، کیونکہ آگے جو نسل آنی تھی، نبی سے آگے جو نسل آنی تھی، اللہ نے اس کو حلالی بنانا تھا۔ تو میرے دوستو، ازواج مطہرات جیسی پاکیزہ خواتین کو قرآن پابند کر رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی دروازے کے پیچھے سے بات کرے کوئی مرد، تو اپنی آواز کو نرمی سے نرم نہ کرنا، اپنی آواز نرم نہ کرنا، کیونکہ تمہاری نرم آواز سے وہ آدمی جو بات کر رہا ہے اگر اس کے دل میں مرض ہے، مرض روحانی بیمار ہے، تو اس کے دل میں طمع پیدا ہوگی کہ شاید یہ نبی کی بیوی مجھ سے یارانہ لگانا چاہتی ہے، کس وجہ سے نرم نرم بات کر رہی ہے۔ فرمایا کہ کڑک بات کرو۔ رات ازواج مطہرات کے دروازے پر جب کوئی مرد آتا آگے سے کڑک آواز پوچھا کون، کیا کام ہے تم کو، ایسے پوچھا جاتا تاکہ اگر کسی کے دل میں مرد ہے، کیونکہ ایک مدینہ میں منافقین بھی تو ہوتے تھے، وہ منافقین بھی تو آیا کرتے تھے، تاکہ دل میں کوئی مرد ہے تو اس کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہو، جرت نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب ازواج مطہرات کو پابند کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی آواز کو لوچ نہ کرنا، نرم نہ کرنا کہ اگلے کے بیمار کے دل میں مزید بیماری بڑھ جائے، تو آج کوئی خاتون یہ کہے کہ جی دل کا پاک ہونا کافی ہے، تو بتائیے یہ کہنا اس کا درست ہے؟ نہیں۔ یہ کہنا اس کا درست ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، حیا ہی بنیاد ہے۔ اسلام نے ہمیں حیا عطا فرمائی، پاکیزگی عطا فرمائی۔ یہ ویلنٹائن ڈے سازش ہے، تین قسم کے لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں۔ ایک لوگ جن کو یورپ سے ڈالر آتے ہیں، ڈالر، کہ اس کو عام کرو مسلمانوں میں، اور پاکستان کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں آج بکنگ ہے۔ آپ کسی ہوٹل پر فون کر لیں یار مجھے کمرہ چاہیے، کہنے جی آج بہت بکنگ ہے، یہ وہ ڈالر بائٹ سے بھیجے جاتے ہیں کہ تم یہ کام کرو۔ ہم نے بڑے بڑے فنکار، بعض بڑے بڑے ہمارے سیاستدان اور بڑے بڑے